اللہ 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 اللہ۔ نعت اجزائے جملہ کا بیان چل رہا تھا۔ 8 مثالیں پچھلے درس میں بیان کی گئی تھیں اور پھر اجزائے جملہ سے متعلق پوری بحث تفصیل کے ساتھ پڑھائی گئی تھی۔ پھر اسم کی تعریف بھی بیان کر دی گئی تھی، فعل کی تعریف بھی بیان کی گئی تھی اور حرف کی تعریف بھی۔ اب آج اجزائے جملہ سے متعلق ہی تمرینات شروع ہو رہی ہیں۔ تو تمرین نمبر 1 ہے، لکھتے ہیں صاحب کتاب، اقرأ الجمل الآتیۃ وبین الاسماء التی تدل علی اشخاص۔ اقرأ الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کو پڑھو، وبین الاسماء التی، اور ان اسموں کو بیان کرو، تدل علی اشخاص، جو شخصوں پر دلالت کرتے ہیں۔ یعنی آنے والے جملوں میں جو ایسے اسم آئیں جو شخصوں پر دلالت کر رہے ہیں، انسانوں پر دلالت کر رہے ہیں، ان کو آپ بتائیں گے کہ وہ اسم کون سے ہیں۔ اور آگے لکھتے ہیں والتی تدل علی حیوان، اور ان اسموں کو بتاؤ جو حیوان پر دلالت کر رہے ہیں۔ یعنی جو اسم حیوان پر دلالت کرنے والے ہیں، کسی حیوان کا، اس کی نوع کا نام ہے، وہ بھی بیان کرنا ہے۔ والتی تدل علی نبات، اور ان اسموں کو بیان کرو جو نبات پر، پیڑ پودوں پر دلالت کر رہے ہیں۔ والتی تدل علی جماد، اور ان اسموں کو بیان کرو جو جماد پر دلالت کر رہے ہیں۔ اب جملے شروع ہونے جا رہے ہیں، تو یاد رکھیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ جو جملے آ رہے ہیں ان میں جو اسم شخص پر دلالت کرنے والا ہے، کسی شخص کا نام ہے، شخص کے لیے بولا جاتا ہے، اسے بتائیے۔ نبات پر دلالت کرنے والا ہے، اسے بتائیے۔ حیوان پر جو دلالت کر رہا ہے، اسے بتائیے۔ جماد پر جس کی دلالت ہے، اسے واضح کیجیے۔ تو پہلا جملہ ہے فرید یجری فی الشارع۔ فرید سڑک میں یا سڑک پر دوڑ رہا ہے۔ تو اس جملے میں یجری فعل ہے اور فی حرف ہے، اور بیان کرنا ہے اسموں کو۔ تو پہلا کلمہ اسم ہے فرید، اور آخری کلمہ اسم ہے الشارع۔ تو فرید یہ ایک شخص پر دلالت کر رہا ہے، کسی شخص کا، کسی انسان کا نام ہوتا ہے۔ اور الشارع جو ہے یہ نبات پر، یہ جماد پر دلالت کر رہا ہے۔ الشارع کا معنی سڑک، تو الشارع جماد پر دلالت کر رہا ہے اور فرید شخص پر دلالت کر رہا ہے۔ پھر جملہ نمبر 2 ہے یحب الولد البرتقال۔ یحب الولد البرتقال، لڑکا سنترا پسند کرتا ہے۔ تو اس میں پہلا کلمہ یحب فعل ہے، دوسرا کلمہ الولد یہ شخص پر دلالت کر رہا ہے، اور تیسرا کلمہ البرتقال یہ نبات پر دلالت کر رہا ہے، ایک پھل ہوتا ہے۔ پھر جملہ نمبر 3 ہے علی یرکب الحمار۔ علی گدھے پر سوار ہو رہا ہے۔ پہلا کلمہ علی ہے، اس کی دلالت شخص پر ہے چونکہ یہ علم ہے، کسی کا نام ہے۔ اور دوسرا کلمہ یرکب فعل ہے، اور تیسرا کلمہ الحمار، اس کا معنی ہوتا ہے گدھا۔ الحمار کی دلالت حیوان پر ہے۔ پھر جملہ نمبر 4 ہے یحترق الحطب۔ لکڑیاں جل رہی ہیں۔ پہلا کلمہ اس کا فعل ہے اور دوسرا کلمہ اسم ہے، اور الحطب جماد پر دلالت کر رہا ہے۔ الحطب کی دلالت
جماد پر ہے، نبات پر نہیں بلکہ جماد پر ہے۔ پھر جملہ نمبر 5 ہے الکلب ینام فی البستان، کتا باغ میں سو رہا ہے۔ اس جملے میں پہلا کلمہ الکلب ہے، اس کی دلالت حیوان پر ہے۔ پھر ینام فعل ہے، فی حرف ہے، اور کلمہ البستان نبات پر دلالت کرتا ہے۔ پھر مثال نمبر 6 ہے افترس الذئب کبشن، بھیڑیے نے مینڈھے کا شکار کیا۔ افترس فعل ہے، الذئب اور کبشن یہ دونوں کلمے حیوان پر دلالت کر رہے ہیں۔ پھر جملہ نمبر 7 ہے الثعلب یأکل الدجاجہ، لومڑی مرغی کو کھا رہی ہے۔ پہلا کلمہ الثعلب حیوان پر دلالت کر رہا ہے، یأکل فعل ہے، اور تیسرا کلمہ الدجاج یہ بھی حیوان پر دلالت کر رہا ہے۔ جملہ نمبر 8 ہے البستانی یجمع الازہار، مالی پھول جمع کر رہا ہے۔ البستانی مالی، بستانی کی دلالت شخص پر ہے، اور یجمع فعل ہے، الازہار کی دلالت نبات پر ہے۔ پھر جملہ نمبر 9 ہے یتسلق الغلمان الجبل، لڑکے پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں۔ یتسلق فعل ہے، الغلمان کی دلالت اشخاص پر ہے، اور الجبل کی دلالت جماد پر ہے۔ پھر جملہ نمبر 10 ہے یسبح الاولاد فی البحر، لڑکے سمندر میں تیر رہے ہیں۔ یسبح فعل ہے، الاولاد کی دلالت اشخاص پر ہے، فی حرف جر ہے، اور البحر کی دلالت جماد پر ہے۔ جملہ نمبر 11 ہے الحدید یذوب فی النار، لوہا آگ میں پگھلتا ہے یا پگھل رہا ہے۔ الحدید کی دلالت جماد پر ہے، یذوب فعل ہے، فی حرف ہے، اور النار کی دلالت بھی جماد پر ہے۔ پھر 12واں اور آخری جملہ ہے المداد فی الدوات، روشنائی دوات میں ہے۔ پہلا کلمہ المداد کی دلالت جماد پر ہے، فی حرف جر ہے، اور الدوات کی دلالت بھی جماد پر ہے۔ پھر تمرین نمبر 2 ہے، لکھتے ہیں اقرأ الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کو پڑھو، ومیز الاسماء والافعال والحروف، اور اسموں کو اور فعلوں کو اور حرفوں کو ممتاز کرو۔ یعنی آنے والے جملوں کو پڑھیں اور یہ بتا دیں کہ کون سا کلمہ فعل ہے، کون سا کلمہ اسم ہے، اور کون سا کلمہ حرف ہے۔ تو یہاں پر 10 مثالیں، 10 جملے لکھے ہیں۔ پہلا جملہ ہے یفتح محمد الباب، محمد دروازہ کھول رہا ہے۔ یفتح فعل ہے، محمد اسم ہے، البابا بھی اسم ہے۔ جملہ نمبر 2 ہے یشتری التاجر القطن، تاجر روئی خرید رہا ہے۔ یشتری فعل ہے، التاجر اسم ہے، اور القطن بھی اسم ہے۔ جملہ نمبر 3 ہے یزرع الفلاح القصب، کاشتکار بانس کی کھیتی کرتا ہے۔ اس جملے میں یزرع فعل ہے، الفلاح اسم ہے، اور القصبہ بھی اسم ہے۔ جملہ نمبر 4 ہے یقرأ سعید الکتاب، سعید کتاب پڑھ رہا ہے۔ اس جملے میں پہلا کلمہ یقرأ فعل ہے، سعید اسم ہے، اور الکتابہ بھی اسم ہے۔ جملہ نمبر 5 ہے یدخل الہواء فی الحجرۃ، ہوا حجرے میں، کمرے میں داخل ہو رہی ہے۔ یدخل فعل ہے، الہواء اسم ہے، فی حرف جر ہے۔ ان جملوں میں سے 5ویں جملے میں کلمہ حرف پہلی مرتبہ آیا ہے، فی حرف ہے، اور الحجرت بھی اسم ہے، یعنی الہواء اسم، الحجرہ اسم، اور فی حرف ہے۔ پھر جملہ نمبر 6 ہے الثمر یتساقط علی الارض،
پھل زمین پر گر رہے ہیں. الثمر اسم یتساقط فعل علی حرف الارض اسم. پھر جملہ نمبر 7 ہے الثور یحرس الارض، بیل زمین جوت رہا ہے. الثور اسم یحرس فعل الارض اسم. پھر جملہ نمبر 8 ہے تصنع الاحذیۃ من الجلد، جوتے چمڑے سے بنائے جاتے ہیں. تصنع فعل ہے، الاحذیۃ اسم ہے، من حرف ہے اور الجلد بھی اسم ہے. جملہ نمبر 9 العصفور یغرد علی الشجرۃ، گوریا درخت پر چہچہا رہی ہے. اس جملے میں العصفور اسم ہے، یغرد فعل ہے، علی حرف ہے اور الشجرۃ اسم ہے. پھر جملہ نمبر 10 ہے یذهب الاغنیاء الی اروبا، مالدار یورپ کی طرف جاتے ہیں. مالدار یورپ جاتے ہیں. اس جملے میں یذهب فعل ہے، الاغنیاء اسم ہے، الی حرف ہے، اروبا اسم ہے. اس کے بعد تمرین نمبر 3 ہے، اس میں لکھتے ہیں ایت بخمس جمل، ایسے 5 جملے بناؤ لے کر آؤ، مبتوءۃ باسماء، جو شروع ہو رہے ہوں ایسے اسموں کے ساتھ، تدل علی اشخاص، جو شخصوں پر دلالت کرتے ہوں. یعنی 5 جملے ایسے بناؤ جو شروع ہو رہے ہوں ایسے اسموں سے جو اسم شخصوں پر دلالت کرتے ہوں. تو یہاں پر کہہ سکتے ہیں البستانی یحصد القمح، البستانی یحصد القمح. یا یوں کہیں الفلاح یحصد القمح، الفلاح یحصد القمح. اور البستانی قطف الزہرۃ، البستانی قطف الزہرۃ، مالی نے پھول توڑا. تو یہ 2 جملے ہو جاتے ہیں. زید صلی الصلاۃ، زید نے نماز پڑھی. بکر تعلم، بکر نے تعلیم حاصل کی. عمر حج، عمر نے حج کیا. یا علی اکل، علی قاتل، علی نے جنگ کی. تو یہ 5 جملے ہو گئے جو ایسے اسموں سے شروع ہو رہے ہیں جو اسم شخصوں پر دلالت کرتے ہیں. پھر 2 نمبر کے آگے لکھتے ہیں ایت بخمس جمل، 5 ایسے جملے لائیے تنتہی کل واحدۃ منہا، کہ ان میں سے ہر ایک منتہی ہو رہا ہو، ختم ہو رہا ہو، باسم، ایسے اسم کے ساتھ، یدل علی حیوان، جو حیوان پر دلالت کرتا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں یعنی یہ جو 5 جملے بنانا ہے، ہر جملے کے اندر آخر میں ایسا اسم ہونا چاہیے، جملے کے آخر میں ایسا اسم ہونا چاہیے جو کسی حیوان پر دلالت کرتا ہے. جیسے کہ کہہ سکتے ہیں الجمل طویل، اونٹ نہیں، جس کے آخر میں حیوان ہونا چاہیے. مثال کے طور پر کہا جائے گا ذبح الرجل شاطن، ذبح الرجل شاطن، مرد نے بکری کو ذبح کیا، مرد نے بکری کو ذبح کیا. اور پھر کہیں گے اشترى زید الدجاجۃ، اشترى زید الدجاجۃ، زید نے مرغی خریدی، زید نے مرغی خریدی. اور اس کے بعد کہیں گے افترس الاسد ظبیا، افترس الاسد ظبیا، شیر نے ہرن کا شکار کیا، شیر نے ہرن کا شکار کیا. اور پھر ہم کہیں گے رکب علی الحصان، علی گھوڑے پر سوار ہوا، علی گھوڑے پر سوار ہوا.
یہ 4 جملے ہو جاتے ہیں غالباً. اور پھر ہم کہیں گے رأیتو طائرتن، رأیتو طائرتن، میں نے ایک پرندہ دیکھا. تو یہ وہ جملے تھے جن میں سے ہر ایک جملہ ایسے اسم پر ختم ہو رہا تھا جو حیوان پر دلالت کرتا ہے. پھر لکھتے ہیں نمبر 3 کے بعد ایت بخمس جمل تبتدئ کل واحدۃ منہا باسم یدل علی حیوان. 5 ایسے جملے لے کر آئیے جن میں سے ہر ایک جملہ ایسے اسم سے شروع ہو رہا ہو جو حیوان پر دلالت کر رہا ہے. یعنی ان 5 جملوں میں سے ہر جملے کے شروع میں ایسا اسم ہو جو حیوان پر دلالت کرتا ہے. تو یہاں کہہ سکتے ہیں الجمل طویل، اونٹ لمبا ہے، اونچا ہے. الفیل سمین، ہاتھی موٹا ہے. اور الفرس سریع، گھوڑا تیز رفتار ہے. القط الوف، بلی مانوس ہے. الشاۃ مذبوحۃ، بکری ذبح شدہ ہے. یا العصفور یغرد، گوریا چہچہا رہی ہے. پھر 4 کے بعد لکھتے ہیں ایت بخمس جمل تنتہی کل واحدۃ منہا باسم یدل علی نبات. ایت بخمس جمل، 5 ایسے جملے لے کر آئیے تنتہی کل واحدۃ منہا، ان میں سے ہر ایک ختم ہو رہا ہو، منتہی ہو رہا ہو باسم، ایسے اسم کے ساتھ یدل علی نبات، جو نبات پر دلالت کرتا ہے. تو 5 ایسے جملے بنانا ہے کہ ان میں سے ہر ایک جملہ ایسے اسم پر مکمل ہو رہا ہو جس کی دلالت نبات پر ہوتی ہے. تو یہاں پر کہہ سکتے ہیں یزرع الفلاح القصبہ، کاشتکار بانس کی کھیتی کرتا ہے. اور الرجل ینام فی البستان، الرجل ینام فی البستان، مرد باغ میں سوتا ہے. زید یجمع الازہار، زید پھول جمع کر رہا ہے، زید پھول جمع کر رہا ہے. اور الطائرۃ تغرد علی الشجرۃ، الطائرۃ تغرد علی الشجرہ، پرندہ چڑیا درخت پر چہچہا رہی ہے. اور کہہ سکتے ہیں ہم اس کے آخر میں یتساقط الثمر، پھل گر رہے ہیں. یا کہیں یحب الولد البرتقال، لڑکا سنترا پسند کرتا ہے. تو یہ وہ 5 جملے ہوئے جن میں سے ہر ایک جملہ ایسے اسم پر ختم ہو رہا ہے جس کی دلالت نبات پر ہے.